السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں درس قدوری کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ایک دو تین درس آپ کے سامنے ہو چکے تھے۔ آج جو آپ لوگوں کا درس ہے وہ عبارت یوں ہے: وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ جَائِزَةٌ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَوْدِيَةِ وَالْعُيُونِ وَالْآبَارِ الی آخرہ۔ تو پانی کے حوالے سے کہ کون سا پانی پاک ہے اور کن سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے، پاک ہے، اور کن پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، آپ اس کو سالن وغیرہ میں استعمال نہیں کر سکتے، ان کا تذکرہ ہے۔ اور پھر پانی ایسا ہو کہ اس کے اندر کوئی دوسری چیز خلط ملط ہو جائے، مل جائے، تو پھر اس کے متعلق جو مسئلہ ہے وہ بھی صاحب قدری آپ سے عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یعنی پانی ہے کھڑے پانی ہے، اس کے اندر کوئی نجاست گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا مسئلہ ہے، اور ایک جاری پانی ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، تو اس کے متعلق آج انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ مغلق عبارات اور دلائل مذاہب کا تذکرہ اس میں نہ کر سکوں، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ یہ انٹر یا بی ایس کے طلباء کرام کے لیے میں یہ کلپ بنا سکوں تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ جَائِزَةٌ، اور طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا من الاحداث حدث سے۔ تو حدث دو قسم پر ہے، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر جس میں وضو کی ضرورت آپ کو پڑے، حدث اکبر جس میں غسل کی ضرورت آپ کو پڑے، جیسے حالت جنابت میں ہو تو یہ حدث اکبر ہے۔ تو حدث اصغر ہو یا اکبر ہو، ان سے پاکی حاصل کرنا یہ جائز ہے بما السماء، آسمان کے پانی سے، یعنی بارش۔ تو اگر کسی جگہ پر آپ نے پانی جمع کر دیا بارش کا پانی، تو آپ اس سے وضو یا غسل کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ والاودیت، اور وادی کا پانی، تو مثلا پہاڑوں یا ٹھیلوں کے درمیان جو پانی آتا ہے اس میں بھی آپ وضو یا غسل کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ والعیون، اور چشموں کا پانی، تو اس سے بھی یہ جینا جائز ہے۔ یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں، چشمہ جو بارش کی پانی سے بہہ کر جمع ہو جائے، ایک چشمہ بن جائے، یا کسی پتھر سے قدرتی طور پر پانی نکل آ رہا ہو تو اس سے بھی جائز ہے۔ والآبار، آبار بئر کی جمع ہے کنواں، تو کنویں کے پانی اس پر بھی جائز ہے۔ وماء البحار، اور سمندر کا پانی، اس سے بھی غسل، وضو، طہارت حاصل کرنا یہ سب جائز ہے۔ ولا تجوز الطہارۃ بماء اعتصر من الشجر والثمر، اور کن پانی سے جائز نہیں ہے تو ان کا تذکرہ بھی یہی ہے کہ آپ طہارت جائز نہیں ہے۔ ولا تجوز الطہارۃ، و طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، بماء، اس پانی سے، اعتصر جو نچوڑا گیا ہو، من الشجر، شجر سے، درخت سے، والثمر، اور میووں سے، پھل فروٹ سے۔ تو پھل فروٹ مثلا مالٹا ہے یا کوئی دوسرا فروٹ ہے، اس کو آپ نچوڑیں اور اس سے کچھ رس یا جوس یا جمع ہو جائے تو پھر اس سے طہارت حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح بعض درخت اس طرح ہوتی ہے کہ نرم ہوتی ہے، آپ اس کو نچوڑیں تو اس سے کچھ پانی آپ نے جمع کر دیا تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، نہ غسل کرنا اور نہ وضو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ولا بماء غلب علیہ غیرہ فاخرجہ عن تبع الماء، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک بطور تمہید بات سمجھے۔ پانی کی ایک طبیعت ہوا کرتی ہے، تو یہ طبیعت دو چیزیں ہیں، ایک رقت اور ایک سیلان۔ رقت کا معنی ہے نرمی، تو پانی کے اندر ایک اپنی مزاج اور طبیعت جو ہے پانی کی وہ ہے نرمی، اور دوسری جو طبیعیت ہے پانی وہ ہے سیلان، روانگی۔ نو دا اوبو دسی زی پدې کې یو دغه صفه دغه هم د طبیعیت دی، نو دغه دوه طبیعتونه دي د اوبو، نو چې څو پورې د اوبو دغه طبیعت باقی دی نو تر هغه پورې هو دغه باندې طهارت حاصلول دغه جایز دي۔ البته اوصاف دي د اوبو، اوصاف تو تین قسم کے اوصاف ہے پانی کے، ایک ہے رنگ، دوسرا ہے مزہ، اور تیسرا ہے بو۔ اس کی جو اپنی پانی کی ایک، آپ اس کو قریب کر لیں گے، پانی پیتے ہیں تو اس کا ایک یعنی بو ہوتی ہے، تو یہ تین اوصاف ہے پانی کی۔ تو آپ عبارت کی طرف آ جائیں، وہاں پر ساتھ ساتھ انشاءاللہ وضاحت بھی کریں گے۔ پانی کے اندر کوئی چیز مل گئی،
ٹھیک ہے، یا پانی کے اندر اس کو ایک چیز پکائی گئی، تو جب یہ پکائی گئی تو بول چال میں ہم اس کو پانی نہیں کہہ سکتے۔ مثلا آپ نے سالن کے اندر پانی ہے، اس کے اندر آپ نے ٹماٹر پیاز وغیرہ ڈال دیے، یہ چیز اس کے اندر پکائی گئی، تو ہم اب اس پانی کا نام، اس کو ہم پانی نہیں کہہ سکتے۔ جب عام عرف کے اندر اس کی نام ہی تبدیل ہو گیا تو ہم اس سے پھر طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ عبارت کی طرف آ جائے پھر وہاں پر بھی صاحب قدری نے آپ لوگوں کی وضاحت کی ہے، ولا بماء، اور اس پانی سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں، غلب علیہ غیرہ، جس پر کوئی دوسری چیز غالب آ جائے، فاخرجہ، اور اس کو نکال دے، ان تبع الماء، پانی کی طبیعت سے، پانی کی جو اپنی طبعیت ہے اس سے وہ خارج ہو جائے، نکل جائے۔ تو پانی کی طبیعت میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ دو ہی چیزیں ہیں، رقت اور سیلان، نرمی اور بہنا۔ مثلا کل اشربت، جتنی کی جوس ہے، شربتیں ہیں، روح افزا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ والخل، اور سرکہ، اس سے بھی جائز نہیں ہے۔ والمرق، شوربہ، شوربہ چکلا واحد واچولا یو شوربہ تیار شاید ٹماٹر اصل پہ کے واچول یو شوربہ تیار پائسرم جائز نہ دا۔ وماء الباقلاء، اور لوبیا کا پانی، تو لوبیا کا پانی اس سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ وماء الورد، گلاب کا پانی، نہ گلاب ابو چکلا نچوڑ کے یا بعض عرق ہرسیگی نہ پاگسرا جائز نہیں۔ وماء الزردج، اور گاجر کا پانی، نو دا تاسو غالباً چکو شریع پدے عبارت۔ وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد۔ اب ایک چیز تو پانی کے ساتھ مل گئی، لیکن اس کی طبیعت اب باقی ہے پانی کی، لیکن اس کی اوصاف کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی۔ اوصاف میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے کہ ایک مزہ ہے، اور ایک اس کا رنگ ہے، اور ایک اس کا بو ہوتی ہے۔ داتا سپوز تکلا نزے کس کے اوبو نائف پر یو بوئی دا اوصاف تھی اس کا دے۔ اب اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز مل گئی اور اس کی کوئی صفت یا وصف تبدیل ہو گئی، تو اب اس کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں۔ صاحب قدری کی طرز کو پہلے آپ سمجھے، پھر کہتے ہیں کہ فتویٰ کس پر ہے۔ وہ تجوز الطہارت، اور طہارت حاصل کرنا جائز ہے، بماء، ہر اس پانی پر، خالطہ شیء، کہ جس کے ساتھ کوئی دوسری چیز خلط ہو جائے، طاہر، اور وہ چیز شیء طاہر، پاک چیز خلط ہو جائے، وہ بہت سارا پاک شے ملوشی، فغیر، اور چینج کر لے، تبدیل کر لے، احد اوصافہ، پانی کی کوئی صفت، کوئی وصف تبدیل ہو جائے، کوئی بھی ایک وصف، کماء المد، یا مد، جس طرح کہ سیلاب کا پانی، تو سیلاب کے پانی سے بھی جو ہے نا غسل کرنا صاحب قدری فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ والماء الذی، اور وہ پانی، یختلط به الاشنان، کہ جس کے ساتھ اشنان مل جائے، خلط ہو جائے۔ یہ ایک قسم کی درخت ہے کہ جس کے پتے صفائی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جس طرح کہ صابن ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ درخت ہے، اس کے پتے اگر آپ پانی میں ڈال دیں، اس کو تھوڑا گرم بھی کر لیں، تو یہ صفائی کا فائدہ دیتا ہے۔ اکثر لوگ اس کو میت کی غسل دینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ والماء الذی، اور وہ پانی، یختلط به، جو خلط ہو جائے، به الاشنان، اس کے ساتھ اشنان کا درخت کے پتے، والصابون، اور صابون مل جائے، والزعفران، یا زعفران اس کے ساتھ مل جائے، یہ بھی ایک قسم خوشبودار قسم کا ایک پھول ہے، یہ اگر پانی کے ساتھ خلط ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی یہ طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ پانی میں نجاست، ہاں یہاں پر آپ صاحب قدری فرماتے ہیں کہ فغیر احد اوصافہ، اس میں سے کوئی ایک صفت ہی تبدیل ہو جائے، تو پھر تب جا کے اس سے وضو غسل طہارت حاصل کرنا جائز ہے، کیونکہ یہاں پر استعمال ہوئے فغیر احد اوصافہ، ایک ہی وصف تبدیل ہو جائے۔ لیکن اگر اس سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ اگر دو وصف تبدیل ہو جائے تو پھر آیا اس کے ساتھ وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہے؟ پھر بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو صاحب قدری نے ایک کا کہا احد اوصافہ ہی فرمایا ہے، حالانکہ بات یہ ہے اگر دو بھی تبدیل ہو جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس سے بھی اس غسل کرنا، یا تین ہی تبدیل ہو جائے، زیادہ اوصاف تبدیل ہو جائے تو اس سے جائز ہے۔ پانی میں نجاست گرنے کے سبب پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کا آپ سے عرض کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے۔ تو وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ، یہاں کڑا پانی ہے، تو کڑا پانی ہے اور کم ہے، اس کے اندر کوئی نجاست گر گئی تو بالاتفاق وہ پانی ناپاک ہے۔
اور ایک پانی ہے جاری پانی، ایک تو کڑا پانی ہے اور وہ اس کے اندر کوئی نجاست گر گئی یہ ناپاک ہے، اور ایک جاری پانی ہے جس طرح کی ندی نالی یا نہر کے اندر یہ پانی ہے، اس کو جاری پانی کہتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی نجاست گر گئی تو پھر جہاں پر گر گئی ہے یہ نجاست وہاں پر اس کا اثر باقی ہو تو اس جگہ سے غسل کرنا یا وضو کرنا یا سالن کے اندر اس سے پانی لینا پھر یہ جائز نہیں ہے، اور عقل بھی ان کو تسلیم نہیں کرتی کہ میں یہاں سے پانی پی لو۔ اگر آپ نے کسی بندہ کو دیکھا کہ وہاں اس نے پیشاب کی تو ظاہر بات ہے عقل بھی یہ بات تسلیم نہیں کرتی، آپ اس سے کسی دور جا کر اسی ندی سے آپ طہارت کرنا جائز ہے۔ ہاں، لیکن بہتر پھر بھی یہی رہے گا کہ مثلا اس طرف اس نے پیشاب کیے تو جس طرف سے پانی آ رہا ہے وہاں سے آپ وضو کر لیں، اس طرف سے، یعنی پیشاب اس طرف کی ہے تو آپ اس طرف جا کے اسے وضو کر لیں۔ اگر آپ اس طرف پانی بہہ رہا ہے تو آپ کم از کم اتنا فاصلہ طے کریں کہ آپ کا ظن غالب آ جائے کہ یہاں تک اس کی نجاست کا جو اثر ہے وہ ختم ہوا ہوگا، تو پھر وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور ایک ہے اس عبارت کے اندر جو تیسرا مسئلہ ہے وہ غدیر عظیم ہے، کہ ایک بڑا تالاب ہے اس کے اندر کوئی نجاست گر گئی تو اس کا پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر آپ سمجھے عبارت میں پھر انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اگر یہ غدیر عظیم اتنا بڑا ہے، اس کی تعریفات ہوئی ہے، لیکن مختصر جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف کے اندر اسی تالاب میں کوئی نجاست گر گئی اور پھر دوسری طرف سے وضو کرنا غسل کرنا یہ جائز ہے۔ اب غدیر عظیم ہے کیا چیز؟ وہ یہ ہے مثلا ایک تالاب ہے، مثلا یہ تالاب ہے تو یہاں پر نجاست گر گئی، یہ تالاب ہے یہاں سے یہاں تک، تو یہاں پر کسی نے حرکت دی اس تالاب کو اور اس حرکت تحرک کا اثر اس کونے تک اس طرف تک نہیں پہنچ سکتی، یہ حرکت یہاں تک نہ پہنچ سکتی، تو یہ ہے غدیر عظیم، ٹھیک ہے؟ یا بس یہی تعریف ہے فی الحال، آپ اس کو 10 در 10 یا 10 فی 10 وہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ یوں فی الحال ذہن میں رکھیے۔ اب عبارت کی طرف یہ 3 مسائل یہاں پہ بیان ہوں گے۔ وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ، اور ہر وہ پانی جو کڑا ہے، کُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ، اور ہر کڑا ہوا پانی، اذا وقعت فیہ نجاست، جب اس کے اندر کوئی نجاست واقع ہو جائے گر جائے، لم یجوز الوضوء بہ، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں، قلیلا کان او کثیرا، ہوا تھوڑے ہو یا زیادہ پانی ہو، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر فرمایا ہے بحفظ الماء، پانی کی حفاظت کا، من النجاست، نجاست سے، فقال نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یبولن، کہ ہرگز آپ پیشاب نہ کرے، کوئی پیشاب نہ کرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی الماء الدائم، کھڑے پانی میں، ولا یغتسلن فیہ، اور اس کے اندر غسل بھی نہ کرے، من الجنابت، جنابت سے، غسل میں آپ نہ کرے اس حالت میں کہ کوئی جنابت کی حالت میں ہو تو آپ کڑے پانی میں جنابت سے غسل بھی نہ کریں، یہ روایت ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ پیشاب نہ کریں کڑے پانی میں، اگر کریں گے تو پھر یہ نجس ہو جائیں گے۔ وقال علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے اذا استيقظ احدكم من منامه، جب تم میں سے کوئی ایک بیدار ہو جائے، من منامه، خواب نیند سے، فلا یغمسن یدہ، تو اپنے ہاتھوں کو اندر نہ کرے، فی الاناء، برتن میں، حتی یغسلها ثلاثا، یہاں تک کہ اس کو دھو لے 3 مرتبہ، فإنه، کیونکہ لا یدری این باتت یدہ، کیونکہ اس کو یہ بات معلوم نہیں، این باتت یدہ، کہ کہاں اس کی ہاتھ نے رات گزاری ہے۔ تو دیکھ لیں کہ یہاں پر تو بات یقینی بھی نہیں ہے کہ آیا اس کے ہاتھ گندے ہیں یا نہیں، لیکن ہو سکتے ہے کہ رات کے کسی حصے میں اس کے ہاتھ پہ کوئی گندگی، کوئی نجاست لگی ہو، تو پھر نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ ہاتھوں کو دھو لیں 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد آپ کسی برتن میں داخل کر سکتے ہیں، اندر کر سکتے ہیں، لیکن دھونے سے پہلے آپ وہاں پہ داخل نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ ہاتھ کے اوپر کوئی گندگی ہو اور اس کی وجہ سے کڑے پانی جو ہے وہ نجس ہو جائے۔ تو یہ 2 احادیث آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے ماء جاری، جاری پانی، واما الماء الجاری، اور ہر جاری پانی ہے، اذا وقعت فیہ نجاست، اس کے اندر کوئی نجاست گر جائے، جاز الوضوء، اس سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اذا لم یرا لها اثر، کہ جب وہاں پر کوئی اثر نظر نہ آ جائے، لانها لا تستقر مع جریان الماء، کیونکہ اس کے اندر نجاست کا گرنا یہ وہاں پہ کڑ نہیں ہو سکتی، یہ نجاست تھم نہیں جا سکتی وہاں پہ، یہ رک نہیں نجاست نہیں رک سکتی،
کیونکہ پانی جاری ہے تو نجاست بھی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی، ایک جگہ یہ مستقر نہیں ہو سکتی یہ نجاست، لأنہا کیونکہ لا تستقر قائم نہیں رہ سکتی ما جریان الماء کہ جب پانی جاری ہو، پانی کے جریان کی وجہ سے کوئی نجاست وہاں پہ مستقر یعنی قائم نہیں رہ سکتی۔ تیسرا مسئلہ غدیر عظیم بڑا تالاب ہو، والغدیر العظیم اور بڑا تالاب، غدیر کہتے ہیں تالاب، العظیم بڑا، الذی لا يتحرک وہ ہے، تعریف کیا ہے غدیر عظیم، یہ ہے وہ ہے الذی لا يتحرک احد طرفیہ بتحریک الطرف الاخر کہ ایک طرف کو حرکت دینے سے دوسری طرف کی حرکت کہ وہاں پہ اس کی حرکت کا اثر ظاہر نہ ہو۔ والغدیر العظیم اور بڑا تالاب الذی وہ ہے لا يتحرک کہ متحرک نہ ہو جائے احد طرفیہ اس میں سے کسی ایک طرف کا بتحریک طرف الاخر دوسری طرف کو حرکت دینے سے۔ میں نے آپ لوگوں کو مثال دی کہ یہاں پر میں نے حرکت دی پانی کو تو اس حرکت کا اثر اس طرف ظاہر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں غدیر عظیم۔ اذا وقت فی احد جانبیہ جب اس کے اندر کوئی نجاست گر جائے، کوئی نجاست گر جائے، جاز الوضوء من جانب الاخر تو پھر وضو کرنا جائز ہے دوسری جانب، یعنی یہاں پر مثلا نجاست گر گئی تو پھر اس طرف سے وضو کرنا جائز ہے۔ لأن الظاہر کیونکہ ظاہر بھی یہی ہے، ان النجاست لا تصل الیہ کیونکہ وہاں سے یہ نجاست دوسری طرف نہ پہنچ سکی ہو، ظاہر بھی یہی ہے، یہاں پر کوئی نجاست گر گئی تو ظاہر یہی ہے کہ یہاں تک نہ پہنچ سکی ہو، تو یہ ہے غدیر عظیم کے متعلق مسئلہ۔ باقی جو اس کے اندر یہ بات ہے دہ در دہ، گہرائی اتنی ہو، لمبائی اتنی ہو، تو وہ بھی اسی تفصیل میں آ سکتی ہے، لیکن مختصراً آپ یوں سمجھے کہ غدیر عظیم یہ ہے کہ آپ کی کتاب کے اندر جو تعریف ہوئی۔ ہاں جی، وہ موت اب ان چیزوں کا کہ پانی کے اندر جو چیزیں گر جائیں تو اس سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں، اس کا مختصر تذکرہ آپ سنیں۔ ہر وہ چیز جس کے اندر خون بہتا ہوا خون نہ ہو اور وہ پانی کے اندر گر جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، مثلا مچھر ہے، ماش ہے، یا مچھ یا بڑ یا لڑم، اور ہر وہ چیز جس کے جو پانی کے اندر رہتا ہو، بچے بھی پانی کے اندر کرتا ہو، تو اسی جانور کا بھی اگر وہ ہو پانی کے اندر اس کا موت واقع ہو جائے تو پھر اس سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا، مثلا مینڈک ہے یا مچھلی ہے یا وغیرہ وغیرہ، اگر یہ مر جائے پانی کے اندر تو پھر بھی اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اب شاید آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ مچھر ہے، ذباب ہے، بچھو ہے یا کیکڑا ہے یا لڑم وغیرہ، تو اب اس کے اندر تو خون ہے اور یہ نجاست تو خون کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیے اس کے اندر خون نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک بہتا ہوا چیز تو ہے لیکن وہ خون نہیں ہے۔ خون کی علامت یہ ہے کہ آپ اس کو دھوپ کے سامنے رکھیں، سورج کے سامنے رکھیں تو یہ کالا ہو جائے، نو تاسو چې دا کله نور ته کېږي که نه دا توریږي نه، بلکې دا چې کوم دی بس هماغه سپین یا بل څه به پاتې شي، ایک رطوبت تو ہے لیکن خون نہیں ہے۔ عبارت کو دیکھیں، موت واقع ہو جائے ما لیس لہ ان چیز کا، لیس لہ نفس سائل کہ جس کے لیے بہتا ہوا خون نہ ہو، ایسی چیز پانی کے اندر موت واقع ہو جائے جس کے لیے خون بہتا ہوا خون نہ ہو۔ فی الماء پانی میں لا یفسد الماء تو پانی کو فاسد نہیں کرتا، کالبق جس طرح کے مچھر و ذباب مکی و زنابیر بن، ما په خیال چې دا بن تاسو به پیژنئ، دا مچھلی ته وایي، یو دا شهد کې مکی یو هغه بل غونته کې چې سړی له ټک ورکړي لاس ماس وپړسېږي بیا، والاقارب اور بچھو لڑمنان، اور وموت ما یعیش فی الماء اور ان چیزوں کا موت واقع ہو جائے، یعیش جو رہتی ہے فی الماء پانی میں، لا یفسد الماء تو وہ بھی پانی کو فاسد نہیں کرتا، ناپاک نہیں کرتا، کالسمک جس طرح کی مچھلی، والزبد مینڈک، والسرطان کیکڑا۔ تو یہاں تک آپ لوگ کی بات ہو گئی پانی کے حوالے سے۔ آگے جو انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے میں مخاطب ہوں گا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو مائع مستعمل کے حوالے سے کہ مائع مستعمل ہے کیا چیز اور ان سے وضو کرنا غسل کرنا جائز ہے یا نہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔